دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں ان کو اگر ہم جاننا چاہیں دیکھنا چاہیں تو اہم ترین یہ ہے کہ آپ اسلام کی اتنی معرفت رکھتے تھے کہ اسلام کے اوپر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ آپ کی خصوصیات کو امام حسین علیہ السلام نے آخری لمحات میں بیان فرمایا، ہم یہ چاہتے کہ تیرے رسول کی زیارت کریں تو حضرت سبحان علی اللہ۔ اکبر علیہ السلام کو دیکھ لیتے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو موت کا کوئی خوف نہیں تھا، اور کلمہ استرجاع کی تلاوت فرماتے ہوئے آپ بیدار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب، اور آپ سب ٹی وی ون یو ایس اے، ٹی وی ون اسلام پر خصوصی پروگرامز کی یہ سیریز دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی وہ شخصیات جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئی۔ شہدائے کربلا میں سے آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناف مبارک سے چہرہ مبارک تک مشابہت رکھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 18 سال کے وہ خوبرو، خوبصورت، خوبصیرت وہ نوجوان جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، کہ لوگ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی ہوتی تھی، خواہش ہوتی تھی کہ حضور کا دیدار کریں، تو ہم مولا علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، اور وہی علی اکبر کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، آپ نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی، اور جب مولا حسین سے آپ نے شہادت کے لیے یعنی کہ آگے جنگ لڑنے کے لیے اجازت لی، تو کئی یزیدی لشکر کے لوگوں کو آپ نے واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد آپ نے جب جام شہادت نوش کیا تو حضرت امام حسین علی مقام کی ایسا تھا کہ کمر آج ٹوٹ سی گئی تھی، کیونکہ جوان بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ اے علی اکبر، ہمارے نانا کو میرا سلام کہنا۔ 10 محرم الحرام کا یہ دن، کہ جس دن آج بے شمار نفوس قدسیہ کی شہادت کا دن ہے، ایسے میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں مولا علی اکبر کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ آج ایک اور اسی خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ کراچی اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ کے استاد محترم ڈاکٹر جواد حیدر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور ہم ہمیشہ اسی طریقے سے آپ سے سیکھتے رہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کہا جاتا ہے نا کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، جن سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں اور علمی کمیر کو دور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی، ان کا کردار، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کربلا کے وہ کردار ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں جو ہے اسلام کے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے روایات کے اندر جو مشہور ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو اور بھی روایت پائے جاتے ہیں، مشہور یہی ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت صرف 18 سال تھی، یعنی 18 سال کی عمر میں جناب علی اکبر علیہ السلام کربلا کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں اور اپنی جان اسلام کے اوپر قربان فرما رہے ہیں۔
جناب علی اکبر علیہ السلام کا ظاہر ہے بچپن وغیرہ بھی مدینہ منورہ کے اندر ہی گزرا سبحان ہے، اللہ، آپ کی ولادت باسعادت بھی مدینہ منورہ میں ہے اور آپ کا بچپن بھی وہاں پر گزرا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام دونوں جب ساتھ چلتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، روایات میں ہے کہ لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے، آسمان کے دو تارے جو ہے زمین کے اوپر گزر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس حد تک اللہ رب العزت نے ان کو باقاعدہ حسن عطا فرمایا تھا، اس حد تک ان کو وجاہت عطا فرمائی تھی، اس حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خصوصیات سے نوازا تھا۔ اور جہاں تک اس کے بعد جو ہے کربلا کے کا تعلق ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہے اپنے بابا کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور باقی کاروان کے ساتھ آپ بھی کربلا تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے 18 سال کی عمر میں اپنی قربانی پیش فرمائی۔ آپ کے سوالات ہوں گے تو اسی حساب سے انشاءاللہ آگے بیان کو۔ ڈاکٹر صاحب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کے بارے میں بتائیے، اور بالخصوص آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں ان کو اگر ہم جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو اہم ترین یہ ہے کہ آپ اسلام کی اتنی معرفت رکھتے تھے کہ اسلام کے اوپر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ آپ کی خصوصیات کو امام حسین علیہ السلام نے آخری لمحات میں بیان فرمایا جب حضرت علی اکبر علیہ السلام اذن جہاد لے کر جب کفار کی جب آپ جو ہے یزیدیوں کے مقابلے میں جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو اس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنا کر ارشاد فرمایا تھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم اشبہ الناس برسولک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ خلقا وخلقا ومنطقا وکننا اذا اشتقنا الی رؤیت نبیک نظرنا الیہ۔ اس کے اندر امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے تمام کمالات کو، فضائل کو بیان فرمایا کہ اے پروردگار گواہ رہنا، اب میرا وہ بیٹا جو ہے دشمن کی جانب لڑنے کے لیے تشریف لے جا رہا ہے کہ جو تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ شباہت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کس سبحان اعتبار سے؟ باقاعدہ اخلاق میں، یعنی حضور اکرم کے اخلاق کو قرآن کریم نے کیا کہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ خلق عَظِيمٍ، عظیم، خلق یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام کا اخلاق بھی کیا تھا، اتنا عظیم تھا کہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم کے اخلاق کے ساتھ، اور اسی طرح وخلقاً، اور آپ کی خلقت بھی، اور اسی طرح آپ کا اخلاق بھی، وخلقاً، اور آپ کی جو خلقت ہے یعنی آپ باقاعدہ شکل و شمائل کے اعتبار سے اور اسی طرح شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، ومنطقاً، اور گفتار میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی تھے، وہ آپ کی طرح تھے۔ پیغمبر اکرم صادق ہیں، پیغمبر اکرم امین ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی سچائی کی اس منزل پر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، نطق اور گفتار میں رسول اکرم کے شبیہ، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ چاہتے کہ تیرے رسول کی زیارت کریں تو حضرت سبحان علی اللہ، اکبر علیہ السلام کو دیکھ لیتے تھے، اس لیے کہ آپ کا چہرہ مبارک بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرح تھا۔ یعنی ظاہر عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ اولاد میں کے اندر اپنے آبا و اجداد کی کچھ نہ کچھ خصوصیات شکل و شمائل کے اعتبار سے آ جاتی ہیں، تو حضرت علی اکبر علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے فرزند ہیں، تو ظاہر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کیا ہے، اس لحاظ سے نانا ہے، پر نانا ہے، پر نانا ہے، تو لہٰذا خلقت کے اعتبار سے جو شباہت پائی جاتی تھی وہ امام حسین علیہ السلام اس فرمان کے اندر جو ہے بیان فرما رہے ہیں، تو آپ کے یہ کمالات ایسے ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا؟ کیا معاملہ تھا حضرت امام حسین علی مقام کا شہادت کے وقت؟ ارشاد فرمائی۔ دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یزیدی لشکر کے ہاتھوں جو ہے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اور اگر آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے دیکھیں، جب امام حسین علیہ السلام کے باقی اعوان و انصار شہید ہو گئے ہیں نا، تو جوانان بنی ہاشم میں سب سے پہلے جس نے اپنی قربانی پیش فرمائی وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ باقی جوانوں سے پہلے آپ جو ہے اذن جہاد طلب فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے کربلا کے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کو موت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ایک منزل پر جب مکے سے کوفے کی جانب جب تشریف لا رہے تھے امام حسین علیہ السلام، تو اس موقع پر روایات کے اندر ہے کہ گھوڑے پر چلتے ہی چلتے امام حسین علیہ السلام کے لیے تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، ٹھیک، اونگ آ گئی، اور کلمہ استرجاع کی تلاوت فرماتے ہوئے آپ بیدار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ عام طور پر مصیبت کے موقع پر پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو جیسے آپ نے یہ آیت کریمہ سنی، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا جان خیریت تو ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا
थोड़ी देर के लिए जब आँख लगी तो मैंने एक हातिफ गैबी की आवाज़ सुनी कि जो ये निदा दे रहा है कि ये काफ़िला मक्तलगाह की जानिब बढ़ता चला जा रहा है, अपनी मौत की जानिब बढ़ता चला जा। हज़रत अली अकबर ने पूछा था कि बाबा जान क्या हम हक़ पर हैं? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ हम हक़ पर हैं, तो हज़रत अली अकबर ने फरमाया था तो फिर बाबा जान हमें कोई परवाह नहीं है कि हम मौत की तरफ बढ़ते हैं या मौत हमारी तरफ आती है। तो वो अली अकबर जब मैदान करबला की जानिब जाते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अब मेरा वो बेटा करबला की जानिब जा रहा है कि जो खिलकत में, जो अखलाक में, जो गुफ्तार में तेरे रसूल के शबी हैं। और इसी तरह जब हम इमाम पैगम्बर अकरम को देखना चाहते थे, आपकी ज़ियारत करना चाहते तो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को देखते। आप गए, 3 दिन के प्यासे हैं, बड़ी शुजाअत के साथ आपने जंग की, कई यजीदियों को वासिल जहन्नम किया, लेकिन प्यास की शिद्दत जब बढ़ी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में दोबारा वापस पलटे और पलटने के बाद फरमाया कि बाबा जान क्या पानी की कोई सबील मिल सकती है? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पानी कहाँ था? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा जाओ, जाकर लड़ो, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम तुम्हें हौज़ कौसर से इंशाअल्लाह सैराब और करेंगे। हमारा सलाम और कहें। उसके बाद तशरीफ़ ले गए दोबारा लड़ने के लिए, और उसके बाद दुश्मन उनके ऊपर ऐसे टूट पड़े कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए घोड़े से, तो उसके बाद अपने बाबा जान को आपने सलाम किया, अलैका मिन्नस्सलाम या अबता, ए मेरे बाबा जान आपके ऊपर मेरा आखिरी सलाम। रिवायात के अंदर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिरते संभलते हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की नाश पर पहुँचे, यानी बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के सराहने यहाँ पर पहुँचा। और उसके बाद या अली पुकारते हुए आप आगे जा रहे हैं, शायद अपने बेटे को पुकार रहे हैं या अपने बाबा को। जब आपके सिराने पहुँचे, अली अकबर अलैहिस्सलाम जो है वो आखिरी सांसें ले रहे थे, और उसके बाद आपके आगोश में ही हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम जो है वो जाम शहादत नोश फरमाते हैं। उसके बाद हज़रत अली अकबर के लाशे को उठाकर आप क्या है गंज शहीदा के ऊपर जो है लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही तरह नहीं उठा पाते। बाकी वहाँ पर कुछ बच्चे थे कि जो तो उनकी मदद से आप हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की लाश पत्थर को जो है गंज शहीदा में लेकर आते हैं। तो ये जो क़ुरबानी हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, ये भी इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ज़ालिमों ने इस्लाम को ललकारा था, दीन को ललकारा था, अल्लाह दीन को मिटाने के वो दरपे थे। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने भी अपने बाबा के नक्श कदम पर चलते हुए जो है वो क्या है अपनी क़ुरबानी पेश फरमाए, ताकि इस्लाम बाकी रहे और इस्लाम बाद में आने वाली नस्लों तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार। और नाज़रीन, क्या आपने आज गुफ्तगू की डॉक्टर साहब ने हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम शोहदाए करबला पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों और आपके वसीले से हमारी मग़फ़िरत हो, कि यानी कि हज़रत अली अकबर की ये शहादत हमें क्या पैगाम दे रही है? यही पैगाम दे रही है कि दीन इस्लाम पर अगर कोई कड़ा वक्त आ जाए ना, तो अपना चाहे 6 महीने का अली असगर हो, चाहे जवान अली अकबर हो, किसी भी शहादत से दरेग ना करें। आज हम अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन आप याद करें उन बच्चों को, हज़रत अली असगर को, अली अकबर को, कि किस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने अपने तमाम बच्चे बच्चियों की, सबकी 72 नफूस क़ुद्सिया की शहादत कबूल की, लेकिन दीन इस्लाम पर आँच नहीं आने दी। आज यजीद और उसका तख्त मिट गया, ख़त्म हो गया, लेकिन अगर परचम लहरा रहा है तो आज भी हुसैन का है। वो कहते थे ना, सदियाँ हुसैन की है, ज़माना हुसैन का, ये कुल कायनात है सदका हुसैन का। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों शोहदाए करबला पर, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके तमाम नफूस क़ुद्सिया पर, और उनके वसीले से हमारी मग़फ़िरत हो। इंशाअल्लाह जल्द एक और इसी तरह किसी खुसूसी नशियात के साथ आप सबके साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद असद अय्यूब को और TV1 USA, TV1 इस्लाम की पूरी टीम को। और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए जो इतने खुसूसी प्रोग्राम्स ये आप सबकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।